جو حملہ آور تھے وہ انڈین آرمی کی ہی یونیفارم میں ملبوس تھے۔ کتنی دیر تک کوئی ٹیررسٹ ہو یا کوئی باہر سے آیا ہوا ہو یا لوکل کوئی ہو جعلسازی کر رہا ہو، وہ کیوں نہیں چیک ہو سکا؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ تمام کا تمام ویری ویل پلانڈ اور فالس فلیگ آپریشن بائی دی را یا ان کی اپنی ایجنسیز کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ان کا بنیادی طور پہ ایک ایسا ٹکوسلا ہے دنیا کو یہ بتانے کا کہ ایک جواز کہ 70,000 لوگوں کو ہم نے وہاں پہ اس لیے رکھا ہے کہ یہاں پہ ملیٹنسی ہے۔ فالس فلیگ آپریشنز جس میں اب بھارت سمجھتا ہے کہ ماسٹر بن چکا ہے، یہ سب کے سب ہمیشہ مربوط رہے ہیں۔ جس وقت آپ انگیج کر رہے ہیں کسی اور دنیا کی ایک طاقت سے یا ایک خطے کی طاقت سے، اس وقت ان سے سٹیٹمنٹ لینا آسان ہو جاتی ہے اور وہ اسی وقت رسپونڈ کرتے ہیں اس سچویشن کے اوپر۔ ٹیررزم میں ڈائریکٹلی انوالو انڈیا خود ہے۔ کل سے انڈین میڈیا نے ایک واویلا مچایا ہوا ہے۔ جیسے ہی پہلگام پہ یہ حملہ ہوا، 5 سے 50 منٹ کے اندر اندر پورا میڈیا ایک قسم کا نیریٹو لے کے پاکستان کے اوپر چڑھ توڑا۔ بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اٹ از اے ویری ویل پلانڈ، ویل ایگزیکیوٹیڈ، ویل کوریوگرافڈ بائی را۔ اس کا جو سگنیچر ہے وہ را کا سگنیچر ہے۔ اب جہاں تک میڈیا جس وقت پاکستان کے خلاف اس نے ہرزہ سرائی شروع کی، یہ بھول گیا کہ جو حملہ آور تھے وہ انڈین آرمی کی ہی یونیفارم میں ملبوس تھے۔ ایک بچے سے بھی اگر آپ یہ پوچھیں کہ پہلگام کے علاقے کے اندر اگر انڈین یونیفارم کے اندر ملبوس ہو کے کوئی بھی کتنی دیر تک کوئی ٹیررسٹ ہو یا کوئی باہر سے آیا ہوا ہو یا لوکل کوئی ہو جعلسازی کر رہا ہو، وہ کیوں نہیں چیک ہو سکا؟ نمبر 1۔ سیکنڈلی وہ اس لیے چیک نہیں ہو سکا کہ اس وقت پورے کرۂ ارض پہ ہیویلی ڈیفینڈڈ اگر کوئی زمین ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی ہے، جس میں پرسن ٹو آرمی ریشو جو ہے وہ تقریباً ہر 5 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی تعینات ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے اس علاقے میں جہاں اس وقت لاکھوں سیاح آ رہے ہیں، انہوں نے اس کو اتنا اٹینڈڈ چھوڑا کہ وہاں پہ کوئی بھی انڈین یونیفارم کا آرمی کا یونیفارم پہن کے اور سیاحوں کے اوپر، ٹورسٹ کے اوپر، جنرل پبلک کے اوپر حملہ آور ہو؟ تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ تمام کا تمام ویری ویل پلانڈ اور فالس فلیگ آپریشن بائی دی را یا ان کی اپنی ایجنسیز کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آج تک جب جو حریت پسند یا جو مزاحمتی گروپ ہیں وہاں پہ، وہ جب بھی برسر پیکار ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی کسی کشمیری کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو یا کسی کو مذہب کے نام پہ قتل نہیں کیا ہے۔ اگر انہوں نے کیا ہے تو اس بھارتی غاصب فوج کو کیا ہے کہ جس نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ روزمرہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے، لوگوں کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں، ان سے جینے کا بنیادی حق چھین لیا گیا ہے، تو اس کے خلاف جب مزاحمت ہوتی ہے تو وہ ان آرمڈ فورسز کے اوپر ہوتی ہے کہ جو کہ وہاں پہ قابض ہیں، جبکہ کبھی بھی انہوں نے معصوم سیاحوں کو یا ایون مذہب کی بنیاد پہ، تو ایک اور اس میں ایک پروپیگنڈا انہوں نے یہ کیا کہ جیسے وہ نام پوچھ کے کر رہے تھے، جبکہ اگر آپ ان کی جو اس میں ہلاک شدگان ہیں ان کی لسٹ دیکھیں، اس میں بہت سے مسلمان بھی شامل ہیں۔ تو اٹ واز این انڈسکریمنیٹ killing اور ویری ویل پلانڈ کلنگ بائی دیئر اون سم ایجنسی۔ اگر ہم ان کی ہسٹری لیں
جو فالس فلیگ آپریشنز جس میں اب بھارت سمجھتا ہے کہ ماسٹر بن چکا ہے، بمبے اٹیک لے لیجئے، آپ پلوامہ اٹیک لے لیجئے، آپ پٹھان کوٹ اٹیک لے لیجئے، یہ سب کے سب ہمیشہ مربوط رہے ہیں یا مشروط رہے ہیں جب کوئی ان کے ہاں کوئی فورن ڈگنیٹری آیا ہوا ہو یا یہ خود کہیں وزٹ کر رہے ہوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ انگیج کر رہے ہیں کسی اور دنیا کی ایک طاقت سے یا ایک خطے کی طاقت سے، اس وقت ان سے سٹیٹمنٹ لینا آسان ہو جاتی ہے اور وہ اسی وقت رسپونڈ کرتے ہیں اس سچویشن کے اوپر، اور پوری دنیا بھر کا میڈیا اس وقت متوجہ ہوتا ہے اور مرتکز ہوتا ہے اس ملاقات کے اوپر اور اس کی آؤٹ کم پہ، تو ان کے لیے اس وقت اس کو اچھالنا بہت اچھا اور سود مند رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا آپ یہ سمجھیے کہ بہت ہی کسی زیرک طریقے سے انہوں نے یہ دونوں، مودی کا وزٹ ٹو کنگڈم آف سعودی عربیہ اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کا وزٹ ٹو انڈیا، این اس موقع پہ اس چیز کا کرنا بالکل ہمیں یاد دلا دیتا ہے کہ جب بامبے اٹیک کے اندر اس سے پہلے بل کلنٹن کا وزٹ اور پھر یہ ساری چیز کا ہونا اور پھر اس کے اوپر ایک بین الاقوامی واویلا مچا دینا۔ دنیا کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتا ہے، لیکن نہ پاکستان اور نہ کشمیریوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ تو یہاں بیٹھ کے کشمیریوں کی مدد کر رہے ہیں اخلاقی اور ان کی قانونی ہر لحاظ سے، لیکن دے آر لیونگ دیٹ لائف کہ جہاں پہ 70,000 قابض فوج، اور پھر یہ وہ فوج کہ جو یہ کہے کہ ہمارا اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ یہاں 4 آدمی آ کے 26 لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں اینڈ وی اسٹل ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ان کا بنیادی طور پہ ایک ایسا ٹکوسلا ہے دنیا کو یہ بتانے کا کہ ایک جواز کہ 70,000 لوگوں کو ہم نے وہاں پہ اس لیے رکھا ہے کہ یہاں پہ ملیٹنسی ہے، حالانکہ ملیٹنسی یا وہاں کے لوکلز کا اس ظلم کے خلاف، اس استبداد کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ بین الاقوامی طور پہ ایک مانا ہوا رائٹ ہے آف ایوری دیٹ کنٹری اور دی پاپولیشن اور دا پبلک وچ از سبجوگیٹڈ ٹو سچ اے بروٹل آکوپیشن آف دی فورسز۔ سو یہ آپ اس کو اسی پیرائے میں لیں، اور ساتھ میں ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پروپیگنڈا مشین جو ہے وہ پوری دنیا میں بتانے کے لیے کہ یہاں پہ حالات اچھے نہیں ہیں، ہر تھوڑے دنوں بعد ایک ایسا آپریشن سٹیج کیا جاتا ہے، پلان کیا جاتا ہے کہ جس کے تحت وہ یہ ثابت کریں کہ جو یہ حریت پسند نہیں ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کی جو اصل میں ان کو تکلیف ہے وہ وہاں کے ان حریت پسندوں سے ہے، ان آزادی پسند لوگوں سے ہے جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی آخری دم تک۔ یہ وار اینڈ ٹیرر جب شروع ہوئی اور شروع میں اس میں ایک امریکی صدر کے منہ سے کروسیڈ کا نام بھی نکل گیا تھا، کروسیڈ واز اگینسٹ اسلام۔ اینی ہاؤ اب انہوں نے اب تک وار اینڈ ٹیرر کے نام پہ جتنی بھی دنیا میں مسلمان ممالک کے خلاف جارحانہ کاروائیاں کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب مودی گورنمنٹ اور اس وقت انڈین اسٹیبلشمنٹ دے ٹیک اٹ ایز اے بلو پرنٹ، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ اس وقت ایک طریقہ کار ہے جس سے ہم دنیا کی ٹینشن اور دنیا کی ہمدردیاں سمیٹ سکتے ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ وار اینڈ ٹیرر ہے، جبکہ ٹیررزم میں ڈائریکٹلی انوالو انڈیا خود ہے۔ جو ہماری ایجنسیز ہیں ماشاءاللہ انہوں نے لیا تمام انفارمیشن، تو کچھ شواہد سامنے آئے کہ جو بھارتی ایجنسی ہے را وہ بھرپور طریقے سے ملوث رہی ہے طالبان کے ایک فیکشن سے اسلحہ خرید کے بی ایل اے کے دہشت گردوں کو اکوپ کرنے میں، اور یہ جو ٹرین سانحہ تھا اس کے اندر اس کو استعمال کرنے میں۔ سو یہ جب تمام چیزیں تش تش بام ہونا شروع ہوئیں تو اس وقت انڈین ایجنسیز کو ایک بہت امبیرسمنٹ کا سامنا تھا، اور انہوں نے اس وقت اسی وقت کو اسی لیے چنا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کیا جا سکے۔
पाकिस्तान तो एक मजहबी रवादारी और प्यार मोहब्बत और आशिकी की बात करता है, जबकि वहाँ से हमेशा एक नफ़रत का, अलहदगी का और हमारे साथ एक दुश्मनी का ही पैगाम वहाँ से आया, और यही उनकी पॉलिसी भी है। और ये लाजमी नहीं है सिर्फ पाकिस्तान, अगर आप वहाँ के मुसलमानों की हालत ज़ार देखें और कश्मीर में हालत ज़ार देखें, तो जो बयानिया डेवलप किया गया है इंटरनेशनली वो यही है कि मुसलमान जो हैं दे आर द प्रॉब्लम इन इंडिया, और जबकि इसके उल्ट है, मुसलमानों पे तमाम होने वाले जुल्म। आप ख़ुद मुझे बताइए कि एक गाय ले जाते हुए एक आदमी को एक मॉब जो है छड़ियाँ मार मार के मार देता है, जिसको आप मॉब लिंचिंग कहते हैं, और उधर ना उनका मीडिया बोलता है, ना उधर उनकी गवर्नमेंट बोलती है, ना मुसलमानों को कोई प्रोटेक्शन दी जाती है। और अभी हालिया जो बिल हुए हैं कि जितनी भी शराइन्स या औकाफ के जो जायदादें हैं वो तमाम तर बग़ैर किसी वजह के गवर्नमेंट उनके ऊपर कब्ज़ा कर सकती है। हमारे पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा ही रहेगा, जो मंदिर था वो मंदिर ही है, जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही है। लेकिन वहाँ बाबरी मस्जिद से शुरू होने वाला सफ़र आज गली गली की मस्जिद और गली गली की इमाम बारगाह और गली गली के मकाबिर के ऊपर पहुँच चुका है, जिस पे उनके फॉल्स क्लेम्स, और इसी तरह हत्ता के बाज़ जुनूनी हिंदू और लोकल्स आज ताजमहल के बारे में भी यही बात करते हैं कि हर थोड़े दिनों बाद किसी मकबरे के नीचे से उनका कोई एक मंदिर की एक छोड़ी जाती है ख़बर, और उसके ऊपर फिर एक पूरी इमारत बनाई जाती है, और फिर मॉब लिंचिंग और जो उनका वतीरा है उसके मुताबिक वो करते हैं। सिर्फ नक्सलाइट्स ही नहीं, बल्कि अगर आप देखें मणिपुर और बाकी जो उनके इलाके हैं, तकरीबन इस वक्त भारत के अंदर 17 मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, और वो सिर्फ इस वजह से नहीं चल रही कि उनकी कोई एक अलहदा शनाख्त है, बल्कि ज़्यादातर ये जो इंडियन ऑपरेशनिस्ट्स हैं और जो उनको दबाना चाहते हैं, जो उनको हकूक़ गज़ब करना चाहते हैं, ख़्वाह वो किसी भी हिस्से में हो, उनका बंगाल हो, उनका बिहार हो, उनका उड़ीसा हो, हर जगह आपको ये वाली तहरीकें चलती हुई नज़र आएंगी। सिर्फ इसमें वो जो चांकिया इनकी ये है स्ट्रेटजी, उसके मुताबिक इन्होंने हर मज़हब को दबाना है मां सिवाय हिंदुओं के।